السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بندہ سوال کرتا ہے اور بہت ہی شاندار طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی جواب دیتا ہے۔ جانیے اس ویڈیو میں کون سا سوال ہے اور کس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی جواب دیتا ہے، اس ویڈیو میں جانیے۔ اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے وہ جسم اختیار کرے گا، اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا۔ تو ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں۔ ہاں، ابھی سمجھا آپ کا سوال۔ ایسا صاف پوچھو نا، آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے ہمارے عقائد کے مطابق۔ کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح، عیسیٰ علیہ السلام نا؟ جی۔ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے۔ میں بائبل کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں۔ اوکے 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 اوکے۔ بھائی صاحب کا سوال ہے، ابھی سمجھا میں، کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، is the word of God۔ یس۔ قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے، ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے۔ کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود بھائی ہے صاحب، یہ؟ آپ نے سوال پوچھ لینا، ابھی مائک بند کرو آپ کا۔ آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کو سوال شروع پورا میں کیا، بتایا تھا۔ میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا، جواب شروع کیا گیا بیچ میں۔ یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹ کا سیشن ہے۔ وہاں ایک آدمی آتا نا، مسلم ڈیبیٹنگ سیشن، کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچن مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں۔ آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا ہے تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے۔ مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے، وہ کرسچن مشنری کو بہت شکست دیتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا۔ آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا۔ یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو، پہلا سوال سمجھ نہیں پایا، میں سوال سمجھ گیا، جواب دینے لگا، بیچ میں پکڑے۔ بھائی صاحب، یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹنگ سیشن نہیں۔ یہ پرابلم ہے۔ اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو۔ اتنا لمبا ٹائم دیا تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے، تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مانتے ہیں، کیونکہ صرف لقب کیا گیا ہے۔ اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں۔ قرآن مجید میں، اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کیے۔ کچھ لوگ نے مانے، کچھ لوگ نے نہیں مانے۔ تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ وہ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ
ईसा अलैहिस्सलाम है मरियम के बेटे, वकाल अल मसीह, बट मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, ओ इसराइलो, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है, इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया, फकद हर्रम अलैहि जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग होंगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा। ये साफ तौर के लिखा है कुरान मजीद में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीन क़ालू, वो लोग कुफ्र कर रहे जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है, वक़ाल अल मसीह, लेकिन मसीह ने कहा या बनी इसराइल, ओ इसराइलो, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है, इन्नो में शिरक बिल्लाह, अल्लाह के साथ अगर किसी ने शरीक किया, फकद हर्रम अलैहि जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग, उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना रहेगा। तो ये साफ तौर के कि आप एक आयत कुरान की पकड़ के अपनी खुद तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल गलत है। कुरान में साफ तौर के लिखेला है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, और जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो कुफ्र कर रहे हैं। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उनसे क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी यसु मसीह के मुबारक नाम में और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम साइमन परवेज़ है और मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा पहले रिक्वेस्ट ये है कि पहले मेरी बात को मुकम्मल सुन लिया जाए ताकि बेहतर तौर पर मुझे भी रहनुमाई मिले। तो मेरा सवाल ये है भाई साहब, आप अगर तकरीर नहीं देंगे तो आपकी बात को सुनेंगे। आप अगर तकरीर देने के आए हैं तो ये तकरीर का सेशन नहीं है। आप अपना सवाल को मुख्तसर कीजिए 3 या 4 जुमले में। अगर 3 और 4 जुमले में नहीं कर सकते तो बाकी को मौका दीजिए। 2 मिनट लगेंगे। आप 2 मिनट मतलब 2 घंटा नहीं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अरे वो आप 2 मिनट। आपका भाई ईसाई भाई 1 सेकंड को 1 घंटा बोलता है, तो 2 मिनट कितने हो गए? 120 घंटे। वो मुहावरा था सिर्फ जी, वो मुहावरा बात थी, लेकिन माने उस बात को छोड़ दे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं 2 मिनट बाद में कंप्लीट कर दूंगा। असली 2 मिनट शुरू हो गए आपके 2 मिनट। हाँ जी, नोट करें। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान और मुस्लिम के 4 आसमानी किताबें हैं, मतलब वर्ड ऑफ गॉड, तुरात, ज़बूर, अंजील और कुरान। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, तो बाकी 3 किताबें जो कि आसमानी हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद क्यों नहीं लिया? और अगर वो तब्दील हो गई है तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? 1 मिनट हो गया भाई साहब, आधा मिनट हुआ। थैंक यू। बिल्कुल आधा मिनट दूंगा। 2 मिनट बहुत हो जाते, फ्री में मैंने दिया आपको, आपकी मोहब्बत में। थैंक यू सर। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। भाई साहब का सवाल एकदम अच्छा था, माशाअल्लाह। 4 जुमले में आधे मिनट से कम, ये सही है। आधा मिनट लो, 1 मिनट लो, 2 मिनट बहुत हो जाता है, फिर भी मैंने दिया। भाई साहब का सवाल एकदम साफ है, एकदम सुथरा है और आसान उर्दू में है कि जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी जो अल्लाह के कलाम थे उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? बहुत अच्छा सवाल, जिसका मैंने सवाल मुख्तसर सा दिया था, डिटेल मैंने मेरी तकरीर में शायद आपने सुना नहीं होगा। और भाई साहब सही कहते कि कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलन किताब, हर दौर में हमने किताब भेजी, किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की।
اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا، اور میں نے ذکر کیا سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لیا؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال۔ اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وحی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی۔ مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے۔ بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں، گوسپل میں، I have been sent only to the lordship of Israel۔ میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے، جو بھٹکے ہوئے۔ یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں، پہلے کہوں گا سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ peace be upon him says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد۔ اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now, for he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he hears shall he speak۔ اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11 12 13 14 کہ مجھے آپ کو بہت سے چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ وہ He when the spirit of truth جو حق کا روائیں گا وہ آپ کو دکھائیں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گا، وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا، وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے۔ یہ جو گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر، وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے، اور وہ میری تعریف کریں گے۔ آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی، قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے۔ اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ تو جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے، اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، جو اللہ نے کلام نازل کی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے،
اور خاتم النبی ہے، وقان اللہ کل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بندے کو بہت ہی امپریس کیا ہے اور بہت ہی شاندار جواب دیا ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔